بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم. اس سے پہلے ماں باپ پر ایک بہترین بات سنتے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ اولاد کو جیتے جی دے دیتا ہے. چلیے پھر سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. پوچھتا ہے تلک سے وضو چیخ کر، آمنے سامنے روبرو چیخ کر، لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، لڑکے دنگوں میں جس کو بہایا گیا، پوچھتا ہے ہمارا لہو چیخ کر. جب تیرا اور میرا، جب میرا اور تیرا، جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے، جب میرا اور تیرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. کہ کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے. گھٹی پلا دی گئی لیکن آپ کو پتا ہے ایک نے ایک کو مارا، ایک زمین کے نیچے گیا اور ایک جیل کے اندر گیا. برباد دونوں ہوئے، اونٹوں کی فصل کسی اور نے کاٹی. کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے. کون کہتا ہے آباد ہو جائیں گے، ایک گزری ہوئی یاد ہو جائیں گے. ایک دوجے کے خون کی رہی پیاس تو لڑکے دونوں ہی برباد ہو جائیں گے. میرے بن تو ادھورا رہے گا سدا. جب لگن بھائی نے سلیم بھائی سے گھر آ رہے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کا نام لکھن ہے اور ان کا نام سلیم ہے. بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے رام اور لکھن کی جوڑی ہے. یہی تو ہندوستان ہے. میرے بن تو ادھورا رہے گا سدا، تیرے بن میں ادھورا رہوں گا سدا. اس طرح سے تیرا اور میرا سنگ ہے. پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. یہ درنگی سیاست نہیں چاہتی، ہم میں تم میں محبت نہیں چاہتی. یہ درنگی سیاست نہیں چاہتی، ہم میں تم میں محبت نہیں چاہتی. آپ ہم دونوں مل کر رہے پیار سے، بس یہی تو حکومت نہیں چاہتی. ہندو مسلم لڑے اور لڑتے رہے، ہندو مسلم لڑے اور لڑتے رہے. اس سیاست کا اپنا یہی ڈھنگ ہے. جب تیرا اور میرا ایک ہی رنگ ہے، پھر بتاؤ بھلا کس لیے جنگ ہے. ناظرین عمران پرتاپ بری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا، پھر اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر
کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے 700 تک بلکہ اس سے بھی آگے کئی گناہ تک لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اس کے کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہے۔ اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ لہٰذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے سوا اس کی ہجرت کی کوئی اور وجہ نہ تھی، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، یعنی اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور جس شخص نے کسی دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ جس دوسرے غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی ہجرت اسی غرض کے لیے سمجھی جائے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھولوں میں سے کھلائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خالص شراب پلائیں گے جس پر مہر لگی ہوگی۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ قبیلے بنو سلیمہ کے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں نے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ حضرت مالک یا ابن مالک رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے یہ اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت احوص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس کے لیے وہ تمہاری پاس قیدی ہے، تم اس سے اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو پھر ان کو اپنے بستروں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، لیکن گھر ہی میں رہو اور ہلکی مار مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لے تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ مت ڈھونڈو۔ غور سے سنو، تمہارے حق تمہاری بیویوں پر ہے، اسی طرح تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کا آنا تم کو ناگوار گزرے، اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے۔ غور سے سنو، ان عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کے لباس اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے ان چیزوں کا انتظام کیا کرو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔